وقل رب زدنی علما۔ پچھلے جمعہ ماہ ربیع الاول کے آغاز پر یہ گفتگو چل رہی تھی محبت رسول، عشق رسول، اور یہ بات بتائی گئی تھی من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی زبان پر بس اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی یادوں میں، اس کے تصورات میں، اور بس اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام سے شدید محبت ہے، اتنی محبت ہم قرآن مجید کھولیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو اپنے محبوب کے ذکر سے جگہ جگہ سجایا ہے۔ اس قدر اللہ کو اپنے حبیب سے محبت کہ پورے قرآن مجید میں نبی کے تذکرے سے قرآن مجید کو سجایا، اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب کی ذات کی قسمیں اٹھائیں۔ کبھی آپ کے زلفوں کی قسم والضحی، کبھی آپ کے عمر کی قسم لعمرک، اور کبھی اس زمین کی، اس شہر کی قسم جہاں آپ رہتے ہیں، لا اقسم بهذا البلد۔ اس قدر نبی علیہ السلام سے محبت اللہ تعالیٰ، اور پھر ایک جگہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب میں نے آپ کے تذکرے کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ کوئی دوسری ہستی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس قدر محبت اللہ تعالیٰ۔ اور جب اللہ پاک کو اپنے محبوب سے اتنی محبت تھی تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو زندگی دی ہے، جو زندگی عطا کی ہے، وہ اتنی خوبصورت، اتنی کامل اور مکمل، آپ کی زندگی مکمل، آپ کا مقصد مکمل، آپ کا پیغام مکمل، آپ کا مشن مکمل، آپ کا کردار مکمل، آپ کا اخلاق مکمل، آپ کے حسن سلوک مکمل۔ وہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے انسانیت کی کامل رہنمائی نہ کی۔ ساری کامل مکمل زندگی نبی علیہ السلام نے گزار کر انسانیت کے سامنے رکھ دی۔ ہم دنیا پر نظر ڈالیں، دنیا میں بہت سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ، سائنسداں گزرے ہیں، شعراء گزرے ہیں، ادبا، خطبا، بڑے بڑے سپہ سالار اور جرنیل اور بڑے بڑے فلاسفر اور پروفیسر، ایک لمبی فہرست ہے بڑے لوگوں کی جنہیں دنیا بڑا سمجھتی ہے اور سمجھتے آ رہی ہے۔ آپ ان تمام کی زندگی کو پڑھیں، سنیں اور دیکھیں کہ ان تمام کی زندگی میں ایک چیز بہت صاف نظر آئے گی اور سب میں ایک برابر رہے گی۔
اور وہ چیز یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی، تو پھر اس کے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی۔ اگر زندگی نے وفا کی ہوتی تو پھر یہ اپنے مشن کو بہت آگے لے جاتے، اپنے کام کو بہت آگے لے جاتے، اپنے مقصد کو پھر ساری دنیا میں یہ پھیلاتے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ کسی شاعر کی فوت ہو جائے، کوئی شاعر فوت ہو جائے تو پھر لوگ کہیں گے کہ بہت بہت زبردست شاعر تھے، بہت خوب لکھتے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ اگر زندگی وفا کرتی تو پھر یہ بہت زبردست اشعار لکھتے، لوگوں کے دلوں کو گرماتے، اپنے اشعار سے لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرتے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ کسی سائنسدان کا انتقال ہو جائے تو پھر لوگ اس کی وفات پر کہیں گے کہ بھائی انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی تحقیقات دنیا کو پیش کی اور نئے نئے ایجادات اور ٹیکنالوجی دنیا کو دی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ اگر زندگی وفا کر جاتی تو پھر یہ اور نئے نئے تحقیقات، نئی نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی سے دنیا کو اور ترقی دیتی۔ کسی فوجی کا یا کسی سپہ سالار یا کسی جرنیل کا انتقال ہو جائے تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ اپنے زمانے میں بہت بہادر سپہ سالار تھے، بہت جرأت مند جرنیل تھے، اور انہوں نے یہ بہت زبردست جنگجو تھے، کئی جنگیں انہوں نے لڑی، اور جہاں لڑتے انہوں نے اپنے علاقوں کو، اس علاقے کو اپنے قبضے میں لیا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی۔ اگر زندگی وفا کر جاتی تو پھر یہ ساری دنیا کے فاتح بن جاتے۔ اب دیکھیں، ہر کسی کو زندگی کو اٹھائیں، لوگ یہی کہیں گے، اور ان تمام کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں یا گزرنے والے ہیں، ان کی زندگی ادھوری تھی، ان کی زندگی ادھوری تھی، ان کا مشن ادھورا تھا، ان کا پیغام ادھورا تھا، ان کی تحقیقات ادھوری تھیں، ان کے ایجادات ادھورے تھے، انہوں نے جس فیلڈ میں وہ تھے وہ ادھورا رہ گیا۔ لوگ یہی تمنا کرتے رہے کہ اگر یہ زندگی وفا کر جاتی تو یہ اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو، اپنے کام کو اور پھیلاتے۔ جتنے گزرے ہیں ان کے تعلق سے یہی لوگ کہیں گے، اور جتنے آگے بڑے بنیں گے، لوگ جن کو بڑا سمجھیں گے، ان کے تعلق سے بھی لوگوں کے خیالات یہی ہوں۔ اب پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا کوئی دنیا میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کی زندگی کامل ہو، مکمل ہو، جس کا مقصد مکمل ہو، جس کا کام مکمل ہو، جس کا پیغام مکمل ہو، جس کا کردار مکمل ہو، جس کے اخلاق مکمل ہو، جس کا حسن سلوک سب سے زیادہ بہترین ہو؟ کیا کوئی ایسی ہستی ہے؟ وہ صرف ایک ہستی ہے، وہ ایک ہستی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس دھرتی میں صرف نبی علیہ السلام کی ایک ایسی ہستی ہے، آپ کی زندگی کامل، آپ کا مقصد کامل، آپ کا پیغام کامل، آپ کا مشن کامل، آپ کا کام کامل، آپ کے اخلاق کامل، آپ کے کردار کامل، زندگی کا ہر وہ پہلو جو زندگی کا حصہ ہے وہ کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اور وہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہوش و حواس میں صحابہ کے بڑے مجمع کے سامنے کہا، لوگوں بتاؤ کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، جس پیغام کو لے کر، جس کام کو لے کر، جس مشن کو لے کر،
اور جو ذمہ داری اللہ پاک نے میرے سپرد کی تھی کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ تو سارے صحابہ بیک وقت بیک زبان صحابہ نے کہا کہ آپ سچے ہیں اور آپ نے کامل اور مکمل اس کا حق ادا کیا، آپ نے اپنے مقصد کو کامل پہنچایا، پیغام کو، مشن کو، کام کو، سب کو کامل درجے پہنچایا۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس یہ کمال صرف اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے، دنیا بھر کے لوگوں کے، اور یہ آپ کی کامل و مکمل زندگی ہمارے لیے فخر ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں، دنیا کی دیگر قوموں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم جسے اپنا قائد مانتے ہو، اپنا لیڈر مانتے ہو، یا اپنے قوم کا بڑا سمجھتے ہو، ان کی زندگیاں نقائص سے بھری ہوئی ہیں، کمیوں سے بھری پڑی ہے، عیوب سے بھری پڑی ہے، اور ان سب کی زندگی ادھوری رہی، ان کا مشن ادھورا رہا، ان کا پیغام ادھورا رہا، ان کا کام ادھورا رہا، اور ان کے اخلاق اور کردار یقیناً ادھورے رہے۔ لیکن ہم جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، سرپرست مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کی زندگی کامل مکمل، اس کا مقصد مکمل تھا، پیغام مکمل تھا، کردار کامل تھا، اخلاق کامل تھے۔ کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جہاں انگلی رکھ کر یہ بتایا جائے کہ یہ ادھورا ہے، کوئی ایسا پہلو نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایک عنوان ہے، ایک عنوان۔ پچھلے 15 سالوں سے علماء، خطباء، شعراء، ادباء اور مورخین نبی علیہ السلام کی سیرت لکھتے آ رہے ہیں، سالوں سے لکھتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نبی کی سیرت کا حق آج ادا ہو گئے۔ سیرت تو بہت دور کی بات ہے، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کا حق ادا ہوا۔ ایسی کامل مکمل زندگی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تعلق سے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے تمہیں دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر۔ اور نبی علیہ السلام کائنات کے ہر مخلوق کے لیے رحمت ثابت ہوئے ہیں، ہر مخلوق کے لیے۔ آپ انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انسانیت کے لیے، اس میں سارے لوگ آ گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے جانے کے بعد میری قوم پر، میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ جس سے ان کی شکلیں بدل جائیں، ان کی صورتیں بدل جائیں، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں، کوئی ایسا عذاب نہ آئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی یہ دعا قبول کر لی، ورنہ آج ہم جو اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی سنتوں کو روند کر جو زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طرح مجرم بنے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری شکلیں بدل گئی ہوتی، ہماری صورتیں بدل گئی ہوتی، ہمارے چہرے مسخ کر دیے گئے ہوتے۔ یہ تو
نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ ہمارے اس جرم کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کے باوجود، رسول اللہ کی سنتوں کو رون دینے کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں صحیح سالم ہمارے چہروں کو رکھا ہے، اور ہم ان حسین اور خوبصورت چہروں کو لے کر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ ورنہ جس طرح اللہ پاک پچھلی امتوں کی غلطیوں کو پکڑ کر ان کے چہرے کو مس کر دیتے تھے، پھر سینکڑوں میں کوئی آج اپنے اصلی چہرے پر باقی رہتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت ہے انسانیت کے لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ کے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور جانوروں نے بھی آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا، جانوروں نے بھی آپ کی رحمت میں حصہ پایا۔ ایک مرتبہ آپ باغ میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا تھکا ہارا نبی علیہ السلام کی خدمت میں قدموں میں آ کر گر گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلوایا اور کہا کہ یہ اونٹ تو مجھ سے فریاد کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے بہت زیادہ کام لیتے اور تم اس پر زیادتی کرتے ہو، اور پھر یہ کہ تم اس کو کھانا پینا بھی بہت کم دیتے، یہ تو مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ فریاد کر رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ پاک نے آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنایا کہ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا زخم اور اپنی تکلیف آپ کی قدموں میں آ کر بیان کر رہا۔ ایک مرتبہ آپ مدینے سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ہرنی کا شکار کیا۔ آپ اس کے جب قریب ہوئے تو وہ ہرنی نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اس یہودی نے میرا شکار کیا اور اس پہاڑ پر میرا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اور اب اس کے دودھ پینے کا وقت ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے اور وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے، فریاد ہے کہ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے آزاد کر دیں، کچھ دیر کے لیے میں اس کو دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا کہ بھائی اسے، اس ہرنی کو کچھ دیر کے لیے آزاد کر، کچھ دیر کے لیے۔ یہودی نے کہا کہ بھائی میں نے تو اسے بہت محنت سے اس کا شکار کیا ہے، بہت کوششوں کی بات میری ہاتھ لگی ہے، میں اس کو چھوڑ دوں؟ تو پھر اس یہودی نے کہا کہ اچھا ذمہ داری کون لے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا ضامن۔ تو پھر اس یہودی نے آزاد کر دیا، وہ دوڑتی چھلانگتی پھلانگتی پہاڑ پر پہنچی اور کچھ دیر کے بعد پھر دوڑتے دوڑتے اس یہودی کے قدموں میں آ کر گر۔ یہودی نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک جانور نبی علیہ السلام کی اس قدر اطاعت کر رہا ہے، تو وہ کلمہ پڑھا اور وہی مسلمان ہو گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میں محبوب، میں نے تمہیں رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، تو آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور آپ کی رحمت سے جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ نبی علیہ السلام عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور عورتوں نے آپ کی رحمت سے بھی خوب فائدہ اٹھایا، آپ کی رحمت سے انہوں نے بھی حصہ پایا۔ نبی علیہ السلام جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آئے تھے، وہاں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی وقعت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ اور پھر بیٹی کی پیدائش تو ایک مایوس عمل سمجھا جاتا تھا، ایک برا عمل، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باپ اور بیٹی کی کیا محبت ہوتی ہے،
باپ اور بیٹی کا کیا تعلق ہوتا ہے، وہ اس محبت سے بالکل انجان تھے۔ اب ذرا دیکھیں، ایسے ماحول میں جہاں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں، جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی پرورش کرے، اچھی طرح ان کی پرورش کرے اور انہیں بہترین تربیت کرے اور ان کی تعلیم بہترین دے اور پھر کسی مناسب جگہ ان کا نکاح کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں، دونوں انگلیاں بتائی کہ کس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ جنت میں میرے اس طرح قریب رہے گا۔ دیکھا نبی علیہ السلام نے عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا۔ جس معاشرے میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ ذلت کی وادیوں میں تھی، اسے ذلت کی وادیوں سے اٹھا کر عروج پر پہنچایا اور کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ بہترین ان کی پرورش کرے، ان کی بہترین تربیت کرے اور تعلیم انہیں دے اور کسی مناسب جگہ نکاح کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ اب اس فرمان کو سننے کے بعد ہے کوئی بیٹی کو بوجھ سمجھے؟ ہے کوئی جو بیٹی کے پیدائش کو ایک عیب سمجھے؟ بلکہ صحابہ تو جھوم اٹھے۔ صحابہ نے یوں سمجھا کہ گویا بیٹی جنت کا ایک دروازہ ہے اور جنت میں پہنچنے کا ایک آسان رستہ ہے بیٹی، کہ نبی نے فرمایا کہ بس اس کی پرورش کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے اور بہتر سے بہتر جگہ نکاح کرنا ہے، پھر جنت ہماری منتظر ہے۔ تو آپ کی رحمت سے عورتوں نے بھی حصہ پایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کائنات کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس نے نبی علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ بوڑھوں نے بھی، عمر دراز لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کی رحمت سے حصہ پایا ہے۔ آپ بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جس معاشرے میں آپ آئے تھے وہاں بوڑھے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بوڑھے ماں باپ کو یا عمر دراز لوگوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، بوجھ سمجھا جاتا اور ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ادب و احترام نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیں کہ عمر دراز اور بوڑھے ماں باپ کے مقام کو کتنا بلند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی ایسے شخص کو جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے ہوں، جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے ہوں، اس کی عزت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عزت کر رہا۔ تو بوڑھوں کا ادب و احترام، بوڑھے ماں باپ کا عزت کرنا، ان کا ادب و احترام گویا اللہ کا ادب و احترام کرنا۔ تو آپ کی رحمت سے بوڑھے ماں باپ اور بوڑھے لوگوں نے بھی حصہ پایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کی رحمت سے بچوں نے بھی فائدہ اٹھایا، آپ بچوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ عرب کے معاشرے میں بچوں کے ساتھ کھیل کود کرنا یا بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن آپ نے بچوں کے مقام کو بھی بلند کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام مزدوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے اور مزدوروں نے بھی آپ کی رحمت سے حصہ پایا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے ملاقات کی، مصافحہ کیا تو نبی علیہ السلام کو ہاتھ کی سختی محسوس، ہاتھ کی سختی محسوس۔ تو آپ نے صحابہ رسول سے کہا کہ یہ ہاتھ کی سختی کیسے، یہ ہاتھ کی سختی کیسے؟ تو صحابہ رسول نے کہا کہ
रसूलुल्लाह से कहा कि अल्लाह के हबीब, मैं पहाड़ पर जिंदगी गुजारता हूँ और वहां मुझे पत्थर फोड़ कर अपना गुजर बसर करना होता है। मुझे पत्थर फोड़ कर मुझे अपना घर बार चलाना होता है, इसलिए हाथ की सख्ती है। नबी अलैहिस्सलाम ने साहब रसूल के हाथों को पकड़ा और बोसा दिया, चूमा और अपने हाथ में हाथ रखकर हाथ को बुलंद किया और कहा, अल-कासिब हबीबुल्लाह, अल-कासिब हबीबुल्लाह, कि मजदूर अल्लाह का दोस्त है, मजदूर अल्लाह का दोस्त। है किसी ने मजदूर को इतनी अहमियत दी हो, मजदूर को इतनी अहमियत किसी ने दी है, किसी हस्ती ने दी है कि उसके हाथों को बोसा दे और उसके हाथ को पकड़ कर कहे कि ये अल्लाह का दोस्त। अब इस नबी के इस फरमान के बाद कोई है जो मजदूर को निचली निगाह से देखे, जो मजदूर को यूं समझे कि माशरे में इसका कोई हिस्सा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने मजदूर के मकाम को इतना बुलंद किया, क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे महबूब मैंने आपको रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर। ऐसी कामिल मुकम्मल जिंदगी अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अता की थी। जिंदगी कामिल, मकसद कामिल, पैगाम कामिल, किरदार कामिल, अखलाक कामिल, हुस्न सुलूक सबसे ज्यादा, काम कामिल। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जितने बड़े बड़े, चाहे वो साइंसदान हो, फिलासफर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, साइंसदान हो, उदबा हो, खुतबा हो, उलमा हो, उनकी सारी जिंदगी को आप देखें कि उन तमाम की जिंदगी अधूरी रही। जिंदगी अधूरी, काम अधूरे, मकसद अधूरे, पैगाम अधूरा, किरदार अधूरे, अखलाक अधूरे। इस दुनिया में बस एक हस्ती ऐसी है, एक हस्ती ऐसी है जिसकी जिंदगी कामिल और मुकम्मल, जिसका मकसद कामिल और मुकम्मल, जिसका पैगाम कामिल और मुकम्मल, जिसका किरदार कामिल और मुकम्मल, जिसके अखलाक कामिल और मुकम्मल, जिंदगी का हर पहलू कामिल और मुकम्मल है, और वो हस्ती अल्लाह के हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हम अब भी अल्लाह के रसूल की इताअत के लिए तैयार नहीं है, जिसकी जिंदगी इतनी पाकीज़ा और इतनी कामिल और मुकम्मल हो? क्या अब भी हम नबी अलैहिस्सलाम की इताअत के लिए तैयार नहीं है? क्या हमारी निगाह में कोई और ऐसी हस्ती है, हमारी निगाह में कोई दूसरी ऐसी हस्ती है कि जिसकी जिंदगी कामिल और मुकम्मल हो? आपके बाद और ना आपसे पहले और ना आपके बाद दुनिया में कोई हस्ती आ ही नहीं सकती जिसकी जिंदगी इस तरह कामिल और मुकम्मल हो। फिर रास्ता बस एक है, रास्ता बस एक है कि मुस्तफ़ा के दामन को, नबी की कामिल और मुकम्मल जिंदगी को अपनाएं। दुनिया में हर कोई आदमी किसी को अपना रोल मॉडल बनाता है, आइडियल बनाता है। नौजवान है, ठीक है, हर कोई अपनी फील्ड का किसी न किसी को रहबर और लीडर और रोल मॉडल बनाता है। कोई किसी क्रिकेटर को, किसी फिल्म स्टार को, किसी सियासतदान को, किसी मुअर्रिख को, किसी डॉक्टर को, वो जिस फील्ड में होता है उस फील्ड के माहिर को अपना रोल मॉडल समझता है, उसकी नकल उतारने की कोशिश करता है, उसके तरीके अपनाने की कोशिश करता है। कुछ देर के लिए यहाँ सोचें, कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें कि जिसको मैं अपना रोल मॉडल समझ रहा हूँ और जिसकी नकल उतारने पर मैं फख्र महसूस करता हूँ, उसके अंदाज को, उसके बयान को अपनाने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं जिस तरह उससे मोहब्बत करता हूँ क्या वो मुझसे इसी तरह मोहब्बत करता है? मैं जिस तरह उसके दीदार को तड़पता हूँ क्या वो मेरे दीदार को भी ऐसा तड़पता है? क्या मैं इसकी एक झलक देखने के लिए बेताब हूं, क्या वो मुझे देखने के लिए बेताब है?
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو اپنا رول ماڈل بنانے سے کیا فائدہ؟ اپنا آئیڈیل بنانے میں اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایسی ہستی کو اپنا رول ماڈل بناؤ جو ہمارے لیے تڑپتی رہی، جو ہمارے لیے روتی رہی، جو ہمارے لیے بھوک برداشت کرتی رہی۔ 1500 سال پہلے نہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دیکھا، لیکن وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور بلکہ ہمارے دیدار کے لیے تڑپتے رہے، ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمارے دیدار کے لیے اللہ سے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ ہے کوئی ایسا آئیڈیل؟ ہے کوئی ایسی ہستی؟ اگر ہے تو پیش کریں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے احبا سے جلد ملا دیجیے، جلد سے جلد مجھے اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں سے اور اپنے چاہنے والوں سے اللہ مجھے جلد سے جلد ملا دیجیے۔ حضرت ثوبان حیران ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہر وقت آپ ہی کے پاس ہم رہتے ہیں، پھر یہ دعا کن لوگوں کے لیے، یہ دعا کن لوگوں کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے دوستوں سے جلد ملا دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثوبان تمہاری محبت یقیناً قابل قدر ہے، تمہارا عشق یقیناً قابل قدر ہے، مگر تم نے میرا دیدار کیا ہے، جبرائیل کو اترتے دیکھا ہے، قرآن کو اترتے دیکھا ہے۔ میری یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نہ میرا دیدار کیا، نہ جبرائیل کو اترتے دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، بس انہوں نے اپنے علماء سے میرے تذکرے کو سنا، میرے کردار کو سنا، میرے واقعات کو سنا، میرے حسن سلوک کو سنا، میری زندگی کو وہ سنتے رہے اور سن کر ان کے دل میں میری اتنی محبت پیدا ہو گئی، اگر انہیں اختیار دیا جائے کہ اپنی اولاد کا سودا کر کے مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ تو وہ اس کے لیے تیار رہے۔ میری دعا ان کے لیے ہے۔ کوئی ایسی ہستی دنیا میں جو ہمارے دیدار کے لیے تڑپ رہی، ہمارے دیدار کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہی؟ ہے کوئی دوسری ایسی ہستی؟ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ یاد نہ۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنا تو حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی دنیا میں ایسی کوئی دوسری ہستی نہیں ہے تو پھر ایک راستہ بس ہمارے لیے ہے، وہ ہے دامن مصطفیٰ، وہ ہے نبی علیہ السلام کی کامل اور مکمل زندگی کو اپنانا، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی کامل اور مکمل زندگی کو واقعی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.